اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ربیع الاول میں کیا کیا وظائف پڑھنا ہے، دیکھیے یہ سیکنڈ پارٹ ہے، فرسٹ پارٹ پہلے ہوگا، سیکنڈ پارٹ میں یہ وظائف ہے۔ دیکھیے پہلے پارٹ میں جو سو نفل نمازیں کیا کیا پڑھنا تھا، اس کے محرم الاحرم، سفر مظفر، ربیع الاول کا تھا۔ اب اس کے اندر جو ہے سو ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، شوال، محرم، ذی القعدہ، ذی الحج کا ہے۔ وظائف سے شروع ہے، ربیع الاول کے وظائف سے شروع ہے۔ دیکھیے وظائف ماہ ربیع الاول میں کیا کیا وظائف پڑھنا ہے۔ ربیع الاول کی 12ویں، 13ویں، 14ویں شب کو بعد نماز عشاء اس دعا کو 7741 مرتبہ پڑھیں۔ مذکورہ دعا یہ ہے، یہ دعا کو 7741 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 1000 بھی نہ لگے، 7 بار پڑھ لینا، 741 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 بھی نہ لے کے 700 بار پڑھتے 700 ہو جاتے ہیں، 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7741 مرتبہ پڑھیں۔ مذکورہ دعا یہ ہے، یہ دعا پڑھنا ہے ربیع الاول کے 12ویں تاریخ کو، 13 تاریخ کو، 14 تاریخ کو شب، 12ویں، 13ویں، 14ویں شب کو بعد نماز عشاء کی نماز کے بعد اس دعا کو 7741 مرتبہ پڑھیں۔ مذکورہ دعا یہ ہے، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سے پڑھ رہی ہوں، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع۔ یہ دعا ترقی رزق کے لیے بہت افضل ہے۔ یہ خیال رہے کہ 12 تاریخ پیر یا جمعرات یا جمعے کی ہوں۔ یہ ترقی رزق کے لیے بہت افضل ہے، خیال رکھنا کہ 12 تاریخ پیر یا جمعرات یا جمعے کی ہوں۔ چاند کی 12 تاریخ جو رہتی نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے سو دن 12 تاریخ، وہ 12 تاریخ پیر یا جمعرات یا جمعے کی ہوں۔ تو ربیع الاول کی 12 تاریخ سے شروع کرنا ہے۔ 12 تاریخ کے پیر رہنا، 12 تاریخ کو یا جمعرات رہنا، جمعہ رہنا۔ پیر رہا تو پیر منگل چاشمہ رہتا، جمعرات جمعہ ہفتہ، پھر نہ تو جمعے کے دن سے شروع کرے تو جمعہ ہفتہ اتوار، 3 دن، 12 13 14 3 تاریخیں رہتے ہیں نا، 3 دن پڑھنا ہے، بعد نماز عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ پیر یا جمعرات جمعے کی رہنا، چاند کی 12 تاریخ جب پڑھنے کا ہے یہ۔ 12 ربیع الاول میں سب مہینوں سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ ماہ ربیع الاول میں سب مہینوں سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ کثرت کے ساتھ اس ماہ میں درود شریف پڑھنا چاہیے۔ پہلی تاریخ سے 12 تاریخ تک روزانہ بعد نماز عشاء 1000 مرتبہ یہ درود پاک پڑھنا بہت افضل ہے۔ پہلی تاریخ سے 12 تاریخ تک روزانہ بعد نماز عشاء کے بعد 1000 مرتبہ 1000 بار یہ درود پاک پڑھنا بہت افضل ہے۔ درود پاک دیکھیے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس درود پاک کے پڑھ کر باوضو سو جائیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ پھر سے پڑھ رہی ہوں، پہلی تاریخ سے 12 تاریخ تک، چاند کی پہلی تاریخ سے 12 ربیع الاول کی 12 تاریخ تک روزانہ بعد نماز عشاء 1000 مرتبہ یہ درود پاک پڑھنا بہت افضل ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد روزانہ 1000 بار پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس درود پاک کے پڑھ کر باوضو سو جائیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ زیارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی خواہش مند ہے تو یہ درود شریف پڑھ کے باوضو سو جانا۔ ایک چاند کی تاریخ پہلی ربیع الاول کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں پہلی تاریخ سے 12 تاریخ تک روزانہ 1000 بار عشاء کی نماز کے بعد درود شریف پڑھ کے سو جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ خواہش کرنا بس اللہ تعالیٰ ضرور نصیب فرماتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت۔ اپنے کو خواہش کرنے کی دیر ہے، بس چاہنے کی دیر ہے۔
اور محنت کرنا، نمازیں پڑھنا، ذکر کرنا، درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنا، عشق رسول دل میں رکھنا. عشق رسول دل میں رکھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں رکھنا. اپن مسلمان ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں رکھے. نماز قرآن سب انہی کی وجہ سے ہے، سب انہی کی وجہ سے آئے اپنے پاس. بس ان کی عشق رکھ کے ان کو دیکھنا، زندگی میں ایک بار تو بھی دیکھنے کی خواہش رکھنا. الحمدللہ اللہ ضرور نصیب کرتا ہے. ربیع الاول کے مہینے میں ربیع الثانی، ربیع الاول کے بعد ربیع الثانی میں کیا کیا پڑھنا ہے دیکھیے. ماہ ربیع الثانی میں بھی نہایت افضل ترین مہینہ ہے اور اس ماہ میں بھی زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے. نفل نمازیں کیا کیا پڑھنا ہے دیکھیے. فرض نمازیں تو پڑھتے ہی ہیں ہم کیسا بھی، اس کے بعد میں نفل نمازیں کیا کیا پڑھنا ہے. اللہ اکبر. پہلی شب بعد نماز مغرب اور قبل نماز عشاء 8 رکعت نماز 4 سلام سے پڑھیں. پہلی شب بعد نماز عشاء، بعد نماز مغرب قبل نماز عشاء، مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا، عشاء کی نماز سے پہلے 8 رکعت نماز 4 سلام سے پڑھیں. 2 کر کے 8 رکعت نماز پڑھنا ہے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر 3 بار، دوسری میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون 3 بار، اور پھر تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ ہر رکعت میں پڑھنی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے کو بے شمار نمازوں کا ثواب عطا ہوگا. ماہ ربیع الثانی کی پہلی، 15ویں، 29ویں شب بعد نماز عشاء 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھنی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کی پروردگار عالم روز حشر مغفرت فرمائے گا. پھر سے پڑھوں. نفل نمازیں ربیع الثانی کے، ربیع الاول کے بعد ربیع الثانی آتا. ربیع الثانی میں کے بعد کیا پڑھنا ہے دیکھیے. پہلی شب بعد نماز عشاء، بعد نماز مغرب اور قبل نماز عشاء کی نماز سے پہلے، مغرب کی نماز کے بعد 8 سلام سے 8 رکعت نماز پڑھیں. 4 سلام سے 2 کر کے 8 رکعت نماز پڑھنا ہے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر 3 مرتبہ، دوسری میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون 3 بار، پھر تیسری میں، چوتھی، پانچویں، چھٹویں، ساتویں، آٹھویں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنا ہے. کا ثواب بے شمار ہوگا. ربیع الثانی کی پہلی، 15ویں، 29ویں شب بعد نماز عشاء 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں. ربیع الثانی میں پہلی، 15ویں، 29ویں، چاند کی پہلی تاریخ کو، 15ویں تاریخ کو، 29ویں تاریخ کو 29 1 15 29 شب بعد نماز عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں. 2 کر کے 4 رکعت نماز پڑھنا. 1 کو، 15 کو، 29 کو عشاء کے بعد. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 5 دفعہ پڑھنی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کی پروردگار عالم روز حشر مغفرت فرمائے گا. جمادی الثانی کے جمادی الاول میں کیا کیا پڑھنا ہے دیکھیے. جمادی الاول، ماہ جمادی الاول نہایت برگزیدہ فضیلت کا مہینہ ہے. اس کی عبادت کا بہت ثواب ہے. نفل نماز اس ماہ کی پہلی تاریخ بعد نماز مغرب 8 رکعت نماز 4 سلام سے پڑھنی ہے. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھیں. یہ نماز بہت افضل ہے اور اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ بے شمار عبادت کا ثواب پاک پروردگار کی طرف سے عطا کیا جائے گا. پہلی تاریخ بعد نماز عشاء 20 رکعت نماز 10 سلام سے پڑھیں.
پہلی تاریخ کو 20 رکعت نماز 10 سلام سے 2 کر کے 20 رکعت پڑھنا ہے۔ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ اخلاص ایک بار پڑھنی ہے۔ بعد سلام کے 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے اللہ پاک اس بے شمار نمازوں کا ثواب عطا کرے گا، بے شمار نمازوں کا ثواب عطا کرے اللہ تعالیٰ۔ جمادی الثانی میں کیا پڑھنا ہے دیکھیے۔ ماہ جمادی الثانی بڑی خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ کی عبادت بہت افضل ترین ہے۔ اس مہینہ استقبال ماہ رجب ہے۔ اس کی عبادت کا مقدس ماہ رجب کی حرمت ہے، ماہ رجب کی حرمت تعظیم ہے، سمجھو استقبال اس کی عبادت کا مقصد ماہ رجب کی تعظیم کرنا ہے۔ نفل نماز پہلی تاریخ بعد نماز عشاء 12 رکعت نماز 6 سلام سے پڑھیں۔ عشاء کی نماز کے بعد 12 رکعت نماز 6 سلام سے پڑھنا، 2 کر کے 12 پڑھنا، 6 دونی 12 ہو جاتے ہیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص ایک دفعہ پڑھنا۔ سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ استقبال ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ لازم اس نماز کے پڑھنے والے کو پروردگار عالم بہت بڑی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جمادی الثانی کی 21 شب سے آخری تاریخ تک روزانہ ہر شب کے بعد نماز 20 رکعت نماز 10 سلام سے پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ اخلاص ایک بار پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے کو حرمت رجب المرجب کا ثواب عطا کرے گا، یعنی اس نماز کا مقصد ہے کہ ماہ رجب کی مبارک مہینے کا استقبال عبادت الہی سے کیا، اس لیے کہ اس نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ کیا پڑھنا ہے دیکھیے۔ جمادی الثانی کی 21 شب سے آخری تاریخ تک 21 سے آخری تاریخ تک 30 تاریخ تک روزانہ ہر شب کے بعد نماز عشاء کے بعد 20 رکعت نماز پڑھنا کرتے 10 سلام سے پڑھنا ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص ایک بار پڑھنا ہے۔ اس نماز کے پڑھنے کی یہ رکھنا کہ نیت کے رجب کی محنت کی ہم استقبال کی تعظیم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ رجب کا مہینہ ہمیں عطا کر رہا، لاکھ لاکھ شکر ہے بول کے استقبال کر رہے ہیں بول کے اس کی فضیلت سے ہمیں مالا مال کر بول کے نیت کر کے نماز پڑھنا ہے، 20 رکعت نماز الحمدللہ۔ نفل روزہ کیا رکھنا ہے دیکھیے۔ جمادی الثانی میں نفل روزہ جمادی الثانی کی آخری تاریخ کا روزہ رکھنا واسطے استقبال رجب والمجرب افضل ہے۔ آخری تاریخ 29-30 تاریخ کو روزہ رہنا، 29 روزہ رہتا ہے چاند کی، نہیں تو 30 روزہ رہتا نا، اس دن روزہ رکھنا اور استقبال رجب کے لیے بہت افضل ہے۔ شوال مکرم اور شوال کے مہینے میں کیا کیا نمازیں پڑھنا ہے دیکھیے۔ رجب شعبان رمضان کا ایک ویڈیو ہے، دیکھیے اس میں موجود ہے۔ اب اس کے بعد میں شوال کا ہے، شوال مکرم ذی القعدہ ذی الحجہ کا یہ ویڈیو ہے الحمدللہ۔ دیکھیے کیا پڑھنا ہے شوال کے مہینے میں کیا کیا عبادت کرنا ہے۔ شوال مکرم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شوال مکرم بڑی فضیلت بزرگی والا مہینہ ہے اور اس ماہ کی عبادت کا بہت ثواب ہے۔ نفل نمازیں کیا کیا پڑھنا ہے دیکھیے۔ شوال مکرم میں پہلی شب ماہ شوال بعد نماز عشاء 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کے لیے اللہ پاک جنت کے دروازے کھول دے گا اور دوزخ کے دروازے بند کر دے گا۔ شوال کی پہلی شب بعد نماز عشاء 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں۔ شوال کے دن پہلی عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھنا ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ
سورہ اخلاص 3 دفعہ، سورہ فلق 3 دفعہ، سورہ ناس 3 دفعہ پڑھیں۔ بعد سلام کے کلمہ تمجید 70 مرتبہ پڑھ کر اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ کلمہ تمجید سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم 70 مرتبہ پڑھ کر اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ اللہ پاک اس نماز کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما کر اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ عید الفطر شوال کی پہلی تاریخ بعد نماز ظہر 8 رکعت نماز 4 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 25 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بعد سلام کے 70 مرتبہ سبحان اللہ 70 مرتبہ استغفار 70 مرتبہ یہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو اللہ پاک 70 حاجات دنیا کی اور 70 حاجات آخرت کی قبول فرمائے گا۔ اس کے لیے بے شمار دروازے اپنی رحمت کے کھول دے گا۔ عید الفطر کے دن پڑھنا رہتا ہے یہ نماز۔ دیکھیے شوال کی پہلی تاریخ عید کا دن رہتا، بعد نماز ظہر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے 8 رکعت نماز 4 سلام سے 2 کر کے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 25 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بعد سلام کے 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا ہے۔ 70 مرتبہ یہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم 70 مرتبہ پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ بول رہا پڑھو بول کے پڑھنا، وقت نکالنا، عید کا دن رہتا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، پڑھنا کیسا بھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے کی اللہ پاک 70 حاجات دنیا کی اور 70 حاجات آخرت کی قبول فرمائے گا۔ اس کے لیے بے شمار دروازے اپنی رحمت کے کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو برسانا کھولنا ہے تو یہ نمازیں ضرور پڑھنا۔ الحمدللہ۔ عید کا دن رہا تو کیا ہوا، 1 گھنٹہ عبادت کے لیے نکالنا۔ ظہر کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ لگتا پڑھ لینا، اپنے لیے نکالنا، اپنے لیے جینا، تھوڑا اپنا آخرت کا توشہ تیار کر لینا۔ اپنے آخرت اپنے ساتھ کوئی نہیں آتا، دنیا کی دولت دنیا کی سب یہیں رہ جاتے، رشتہ دار سب اپنے ساتھ کوئی نہیں آتا۔ اپنا توشہ اپن ہی تیار کر لینا، اپنا حساب کتاب اپنا اللہ تعالیٰ کو اپنی صورت کے حالے کے جا کے دکھائیں گے بول کے اپنا توشہ اپن آخرت بننے کے لیے تیار رہنا، ہمیشہ بننے کے لیے تیاری کر لیتے رہنا، اپنا توشہ اپن تیار کر لیتے رہنا۔ اس لیے سب نمازیں پڑھنا ہے۔ الحمدللہ۔ نفل روزہ کیا رکھنا ہے؟ دیکھیے شوال کے مہینے میں ماہ شوال مکرم کی 2 تاریخ سے 6 روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو رکھے 6 روزے شوال کے تو دے گا اللہ پاک اسے ثواب 1000 روزے کا، اور کرے گا اس پر آگ دوزخ کو حرام، اور اس کے نام اعمال میں بے شمار نیکیوں کا ثواب عطا کرے گا۔ خواہ یہ روزے برابر رکھیں یا دوسری کا رکھ چھوڑ دیں، مگر اسی ماہ تمام روزے رکھ کر پورے کریں ہوں گے۔ یہ پورے مہینے میں 6 روزے رکھ کے چھوڑ سکتے ہیں، 1 سال لگاتار بھی رکھنا، کیسا بھی رکھنا، پر پورے 6 روزے رہنا ہے۔ الحمدللہ۔ ذی القعدہ میں کیا کیا پڑھنا ہے؟ دیکھیے ذی القعدہ کی عبادتیں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ ذی القعدہ بہت برگزیدہ والا مہینہ ہے، اس ماہ کی عبادت بہت افضل ہے۔ نفل نماز ماہ ذی القعدہ کی پہلی شب بعد نماز عشاء 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 30 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بعد سلام کے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے اللہ پاک اس کی بخشش فرمائے گا، اور حشر کے دن اس کی پیشانی آفتاب سے زیادہ روشن ہوگی۔ اس نماز کے پڑھنے سے ماہ ذی القعدہ کی پہلی تاریخ کے دن ذی القعدہ کی پہلی تاریخ کو بعد نماز عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز 2 کر کے 4 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 30 ٹائمز پڑھنا ہے، مرتبہ پڑھنی ہے۔ بعد سلام کے اپنے گناہوں سے معافی قرآن 4 رکعت نماز پڑھنا ہے، 2 کر کے سورہ اخلاص 30 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 30 بار 30 ٹائمز پڑھنا ہے 4 رکعتوں میں۔
الحمدللہ. تو کیا ہوگا حشر کے دن حشر کے دن اس کی پیشانی آفتاب سے زیادہ روشن ہوئی. اپنی پیشانی اگر آفتاب سے زیادہ روشن کرنا ہے تو یہ نماز پڑھیں. ہاں، ذی القعدہ کے پہلی تاریخ کو 4 رکعت نماز ہر سورہ فاتحہ کے بعد اللہ کا سورت 30 ٹائمز پڑھنا ہے، پڑھ لیں الحمدللہ. ہاں، حشر کے دن اپنی پیشانی آفتاب سے زیادہ روشن ہوگی. آفتاب مہتاب آفتاب اس طرح روشن ہوگی الحمدللہ. ہاں، اور کیا پڑھنا دیکھیے. ماہ ذی القعدہ کی ہر رات کو بعد نماز عشاء 2 رکعت نماز پڑھیں. ہر رات کو بعد نماز عشاء 2 رکعت نماز پڑھنا ہے ذی القعدہ کے مہینے میں. ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ اخلاص 3 بار پڑھنی ہے. انشاءاللہ تعالی اس نماز کے پڑھنے والے کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہر رات عمرے کا ثواب عطا ہوگا الحمدللہ. ہاں، اللہ کا شکر ہے، کتنی بڑی فضیلت دے رہا ہوں. گھر بیٹھے عمرہ کر لیے، ویسا کیوں نہ اپن اتنا ثواب حاصل کر لے پڑھ کے نمازیں. یہ ماہ ذی القعدہ کی ہر رات کو بعد نماز عشاء کی نماز 2 رکعت نماز پڑھیں. ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کی سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ تعالی اس نماز کے پڑھنے والے کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہر رات عمرے کا ثواب عطا ہوگا. ہر رات عمرہ پورے ستا ثواب عطا ہوگا. خالی کیا کرنا ہے، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، سورہ اخلاص پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار. ہر روزانہ پڑھ لے سکتے. یہ نماز تو روزانہ عمرے کا ثواب عطا کر لیں گے ذی القعدہ کے مہینے میں الحمدللہ. ہاں، انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے. عہد کر لیں کہ ہم ضرور پڑھیں گے بول کے. یہ ویڈیو اگرچہ آپ سے شیئر کر لینا اور جو ہے سو سیو کر کے رکھ لینا. اور تو ذی القعدہ کے مہینے میں یہ کیا پڑھنا ہے دیکھے تو پھر سے دیکھنے تو پڑھ لے سکتے ہیں. ہر مہینہ 2 رکعت نماز پڑھنا ہے ذی القعدہ کے مہینے میں. 3 سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قل اللہ 3 بار پڑھنا ہے. ہر روزانہ عمرے کا ثواب عطا ہوگا انشاءاللہ. اپنے نام اعمال میں اگرچہ عمرے کا ثواب لکھ لینا چاہ رہے ہیں تو ہر روزانہ پڑھ لینا. اپنے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ عمرے کا ثواب عطا کر دیتا گھر بیٹھے انشاءاللہ. پڑھیں گے ضرور. اللہ میاں پڑھانا اپنے سے عبادت کرانا، جتنی ہو سکے اتنی عبادت کر لینا، اپن نیکیاں کما لینا. اپنا پروگریس کارڈ اپنا اچھا بنانا. A+ لا لینا اپنے مارکس. A+ بول تو A گریڈ لانا بولتے، تو A+ بول تو A سے بھی زیادہ 99 مارکس، 98 اباؤ 90 A+ بول تو 90 سے اوپر ہے نا. تو A+ لانا بول تو اچھے سے اچھے اپنے مارکس لانا بول تو اپن بہت محنت کر لینا. اپنا اللہ تعالیٰ سے اپنا رپورٹ A+ لانا بول تو خوب عبادت کر لینا. یہ سب نمازیں پڑھ لینا الحمدللہ. اس واسطے ہے یہ سب. دیکھیے، نفل نمازیں، نفل روزے پورے. فرض نمازیں تو پڑھتے ہیں ہم. اچھا اگر جو بہت اپن بلند درجات اچھے مارکس لینا چاہے تو یہ سب عبادت کر لینا. ہاں، ذی القعدہ کے مہینے پھر کیا کرنا ہے دیکھیے. ذی القعدہ کے مہینے میں ہر جمعہ بعد نماز ظہر 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھنی ہے. اس نماز پڑھنے والے کو انشاءاللہ تعالی حج و عمرے کا ثواب اللہ پاک عطا فرمائے گا. حج اور عمرہ دو بھی کرے ستا ثواب ملتا. کیا پڑھنا ہے دیکھیے. ذی القعدہ کے مہینے میں ہر جمعہ، ذی القعدہ کے مہینے میں جمعہ جو بھی آئیں گا اس جمعے کے دن ہر جمعہ بعد نماز ظہر کی نماز کے بعد، جمعے کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز پڑھنا ہے 2 سلام سے. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھنا ہے. 21 پڑھنا. علم کے سورہ کے بعد 21 سورہ قل اللہ کا سورہ 21 مرتبہ پڑھنا ہے. 4 رکعتوں میں 2 کر کے پڑھنا ہے. 2 رکعت کر کے 4 بار، 2 بار پڑھے تو 4 رکعت ہو جاتے. 21 پڑھنا ہے ہر جمعے کے دن ظہر کی نماز کے بعد. تو کیا ہوتا ہے اپنے کو ایک عمرہ اور ایک حج کرے ستا ثواب اللہ میاں اپنے کو نام اعمال میں لکھ لیتا. ہاں، دیکھیے اپنے اوکے الحمدللہ. نفل روزہ. ماہ ذی القعدہ میں جو کوئی کسی دن ایک روزہ رکھیں اللہ پاک اس کا ثواب عمرے کا عطا فرمائے گا. ذی القعدہ کے مہینے میں کوئی بھی دن ایک روزہ رکھے تو وہ اس کا ثواب جیسے ایک عمرہ کرے ستا ثواب اللہ تعالیٰ اپنے کو عطا کرتا. اور اس ماہ میں پیر کا روزہ جو کوئی روزہ رکھے بے شمار عبادت کا ثواب ہے. اس ماہ میں پیر کے روز منڈے کے دن جو کوئی روزہ رکھیں بے شمار عبادت کا ثواب ہے. منڈے کے دن جو بھی رکھیں بے کا ثواب ہے. اب ذی القعدہ میں کیا کیا پڑھنا دیکھیے.
ہاں ذی الحجہ، اب ذی الحجہ ہوگا، اب ذی الحجہ، حج کے مہینے میں کیا پڑھنا ہے ذی الحجہ میں. ہاں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ماہ ذی الحجہ کو بڑی بزرگی اور فضیلت کا مہینہ فرمایا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس ماہ کے 10 دن بہت متبرک ہیں اور اس کی عبادت کا بہت ثواب ہے، اور فرمایا کہ 10 دن میں 3 دن یوم ترویہ یعنی 8 تاریخ یوم عرفہ، یعنی 9 تاریخ یوم مرضی اور الحج کی 10 تاریخ میں یہ 3 دن تمام دنوں سے زیادہ مبارک ہیں، اس کی عبادت کا بے انتہا ثواب بھی ہے. 8، 9، 10 3 دن بہت افضل ہیں بلکہ ہے، الحمدللہ اس کا بہت بڑا ثواب ہے. کیا کیا پڑھنا ہے دیکھیے اس تاریخوں میں. نفل نمازیں، ماہ ذی الحج کی پہلی شب بعد نماز عشاء 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں. پہلی تاریخ کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھنا ہے. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 25 مرتبہ پڑھنی ہے. اللہ پاک اس نماز کے پڑھنے والے کو بے شمار نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. پھر اور کیا پڑھنا ہے دیکھیے. 4 رکعت نماز پڑھنا ہے، 25 ٹائمز پڑھنا ہے قل اللہ احد کا سورہ. بہت ساری نمازوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. اور کیا پڑھنا ہے دیکھیے. پہلی شب سے 10ویں شب تک روزانہ بعد نماز عشاء 2 رکعت نماز پڑھیں. پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ کوثر 3 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 بار پڑھنی ہے. ہر رکعت میں سورہ اخلاص 3 دفعہ، سورہ کوثر 3 دفعہ پڑھنا ہے. سورہ کوثر 3 دفعہ. انا اعطیناک الکوثر فصلی ربک وانحر ان شانئک الابتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. 3 دفعہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کی عظمت کی سبب اللہ پاک اس کی نام اعمال میں بے شمار نیکیاں عطا فرما کر بے شمار برائیاں مٹا دے گا. ماہ ذی الحج کی پہلی شب سے 10ویں شب تک روزانہ بعد نماز عشاء 2 رکعت نماز پڑھیں. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی ایک بار سورہ اخلاص 15 بار پڑھیں. دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے سورہ بقرہ کی آخری رکوع ایک بار اور سورہ اخلاص 15 دفعہ پڑھیں. اس نماز پڑھنے کے گناہ اگر ریت کے ذرے کے برابر بھی ہوں گے تب بھی پروردگار عالم اپنی قدرت کاملہ سے اس کے گناہ معاف فرما کر انشاءاللہ تعالی مغفرت فرمائے گا. ذی الحج کی دوسری شب بعد نماز عشاء 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں. ذی الحجہ کے دوسری تاریخ کو بعد نماز عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز 2 کر کے پڑھیں. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 3 دفعہ، سورہ اخلاص 3 دفعہ، سورہ فلق 3 بار، سورہ ناس 3 دفعہ پڑھیں. آیت الکرسی 3 بار پڑھنا ہے، سورہ اخلاص 3 بار، سورہ فلق 3 بار، سورہ ناس 3 بار پڑھنا ہے. بعد سلام کے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں. دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر مندرجہ ذیل دعا پڑھیں. درود شریف پڑھنا 11 مرتبہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم پڑھ کر یہ دعا پڑھنا ہے. سبحان ذی العزت والجبروت سبحان ذی القدرت والملکوت سبحان ذی الحی الذی لا یموت لا الہ الا اللہ وہو یحیی ویمیت وہو حی لا یمیت سبحان اللہ رب العباد والبلاء والحمد للہ کثیرا طیبا مبارکا علی کل حال اللہ اکبر کثیرا ربنا حل جلالہ وقدرتہ بکل مکان.
یہ دعا کے بعد پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بارگاہ رب العزت میں جو بھی دعا مانگے انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوگی۔ ذی الحجہ کی پہلی جمعرات کی شب بعد نماز عشاء 2 رکعت نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر ایک بار، سورہ اخلاص ایک بار پڑھیں۔ صدق دل سے اس نماز کے پڑھنے والا اپنی زندگی میں ہی اپنا مقام بہشت بری میں دیکھ لے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنا مقام جنت میں دیکھنا ہے تو یہ نماز پڑھنا الحمدللہ ہر کوئی چاہے کہ اپنے جیتے جی اپنا مقام جنتی میں بنا لیں، جنتی بن جائیں۔ کیا پڑھنا ہے دیکھیے، ذی الحجہ کی پہلی جمعرات کی شب، جمعرات کے دن پہلی جمعرات آتی نا ذی الحجہ کے حج کے مہینے میں، شب بعد نماز عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ، سورہ کوثر ایک بار، سورہ اخلاص ایک بار پڑھیں۔ کیا ہے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر ایک بار، سورہ اخلاص ایک بار پڑھیں۔ صدق دل سے نماز پڑھنے والے کو اپنی زندگی میں ہی اپنا مقام بہشت میں دیکھ لے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ ذی الحجہ کی پہلی جمعے کو بعد نماز ظہر 6 رکعت نماز 3 سلام سے پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں، پھر بعد سلام کے 10 مرتبہ مندرجہ ذیل کلمات پڑھیں۔ ذی الحجہ کے پہلی جمعے کو نماز ظہر کے بعد نماز ظہر کی نماز، اس کے بعد 6 رکعت نماز پڑھنا ہے، 3 سلام سے 2 کر کے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھنا ہے، بعد سلام کے 10 مرتبہ مندرجہ ذیل کلمات پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر نماز کی قبولیت اور بخشش گناہ کے لیے خدا تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک اپنی قدرت کے کاملہ سے اس نماز کے پڑھنے والے کو اس کے گناہ معاف فرما کر داخل بہشت فرمائے گا الحمدللہ۔ ہر کوئی عبادت کرتا ہے، ہر کوئی نمازیں پڑھ لیتا ہے، بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم رہتا یہ پڑھے تو اتنا ثواب، یہ پڑھے تو اتنا ثواب۔ یہ پاکستانی پنسلوں میں رہتی ہیں کتاب، یہ کتابیں ہر ایک کے پاس 3 کتابیں ختم ہو جا رہی۔ میرے پاس یہ دوسری کتاب ہے، ایک کتاب ختم ہو گئی، خراب ہو گئی، پڑھ کے پھر دوسری کتاب خرید لے۔ بہت 3-4 لوگوں کو دیکھی میں ایسی پڑھ کے ایک کتاب ختم ہو گئی پھر دوسری کتاب منگا لیتے ہیں۔ 5 سال کو ایک کتاب ختم ہو جا رہی، خراب ہو جا رہی، پھر منگا لیتے اور ایک کتاب سے شروع کرتے، ایسا الحمدللہ۔ یہ چار مینار کے لوگاں تو ہر ایک کے پاس رہتی ہے پاکستانی سورہ سب عبادت کر لیتے۔ ہم کو نہیں معلوم، ہم کو نہیں بتایا بول تو جاننا پہچاننا پڑھنا پڑھے تو کرے تو معلوم ہو جاتا، لوگوں سے کھوج کرے تو تلاش کرے تو ملتے عبادت کے ذریعے۔ بغیر تلاش کے کچھ خدا بھی نہیں ملتا بولتے، نہیں تلاش کرے تو ملتا الحمدللہ۔ کوشش کرنا، تلاش کرے تو خود بخود مل جاتا۔ تو جس کے پاس تلاش رہتی اس کو خود بخود کیا نماز پڑھنا ہے مل جاتا، ایسا الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، بخشش کے لیے خدا تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے نماز پڑھنے والوں کے اس گناہ معاف فرما کر داخل بہشت فرمائے گا الحمدللہ۔ وظائف کیا پڑھنا دیکھیے ذی الحجہ کے مہینے میں۔ وظائف ذی الحجہ کی پہلی تاریخ اور 6 تاریخ کو بعد نماز فجر یا ظہر حسب ذیل کلمات 100 مرتبہ پڑھیں۔ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے 6 تاریخ کو پہلی تاریخ کو بعد نماز فجر یا ظہر، فجر کی نماز کیا ظہر کے بعد حضرت کلمات 100 مرتبہ پڑھیں، 100 مرتبہ 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمات کے اعتبار پڑھنا ہے، 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ کتنے 100 مرتبہ پڑھنا ہے الحمدللہ۔
ذی الحجہ کی دوسری اور ساتویں تاریخ بعد نماز فجر یا ظہر مندرجہ کلمات 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوسری تاریخ کو اور ساتویں تاریخ کو مندرجہ کلمات 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ واحداً احداً صمداً فرداً وتراً ولم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ پھر سے پڑھ رہی ہوں، دیکھیے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ واحداً احداً صمداً فرداً وتراً ولم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ ذی الحج کی تیسری اور آٹھویں تاریخ کو بعد نماز فجر یا ظہر مندرجہ کلمات 100 مرتبہ پڑھیں۔ تیسری اور آٹھویں تاریخ کو مندرجہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ احداً صمداً لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احداً صمداً لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ کلمہ 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ دیکھیے، ذی الحج کی چوتھی اور 9ویں تاریخ کو بعد نماز فجر یا ظہر یہ 100 مرتبہ حسب ذیل کلمات پڑھنا ہے۔ چوتھی تاریخ کو 9ویں تاریخ کو یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ دیکھیے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد ویحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ عشرہ ذی الحجہ میں روزانہ باوضو کسی وقت بھی سورہ فجر کا پڑھنا بہت افضل ہے۔ عشرہ ذی الحجہ میں حج کے دن روزانہ باوضو کسی وقت بھی سورہ فجر کا پڑھنا بہت افضل ہے۔ عشرہ ذی الحجہ بول تو ذی الحج کے 10 دن، پہلی تاریخ سے 10 تاریخ کو عشرہ ذی الحجہ کہتے ہیں۔ روزانہ باوضو کسی بھی وقت سورہ فجر ہے نا، بہت افضل ہے، پڑھنا بہت افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ان مبارک ایام حرمت کے مد نظر رکھتے ہوئے سورہ فجر کا ورد کرے گا، حق تعالیٰ یوم حساب اس کی بخشش فرمائے گا اور اس کے لیے اس دن کوئی خوف نہ ہوگا۔ الحمدللہ۔ روزانہ 10 دن کوئی بھی وقت سورہ فجر پڑھ لینا۔ الحمدللہ۔ ذی الحجہ کے 10 دن برابر بکثرت سورہ ضحیٰ پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ سورہ ضحیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سورت کے پڑھنے والے کو انشاءاللہ تعالیٰ آتش دوزخ سے نجات عطا فرمائے گا۔ عید الاضحیٰ ذی الحجہ کے 10 دن برابر بکثرت 10 دن پورا پہلے سے 10 تاریخ تک سورہ ضحیٰ پڑھنا ہے۔ فرمایا کہ اس سورت کو پڑھنے والے کو انشاءاللہ تعالیٰ آتش دوزخ سے نجات فرمائے گا۔ عید الاضحیٰ کے اور کیا پڑھنا ہے؟ دیکھیے، عید الاضحیٰ کے دن کسی وقت باوضو قرآن کریم کے کم از کم 100 آیات تلاوت کریں۔ اللہ پاک اسے بہشت کی بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ عید الاضحیٰ کے دن بقرعید عید کے دن عید الاضحیٰ کے دن قرآن مجید کے کم از کم 100 آیتیں پڑھنا ہے۔ الحمدللہ۔ وہ تو بہت بڑا ثواب ہوگا، بے شمار عطا فرمائے گا۔ 100 آیات پڑھ لینا۔ الحمدللہ۔ یاسین شریف، سورہ رحمان، سورہ کہف، الحمدللہ کو سب اچھے سے پورے سورہ پڑھ لینا۔ سورہ یاسین، سورہ واقعہ، سورہ رحمان پڑھ لیے تو اللہ تعالیٰ عید کے دن پڑھنا۔ الحمدللہ۔ بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ 100 آیات پڑھنا ہے عید الاضحیٰ کے دن۔ الحمدللہ۔ قرآن مجید کی نفل روزے، کیا نفل روزے رکھنا ہے؟ وہاں ذی الحج کی پہلی سے 9ویں تک روزہ کی بڑی فضیلت ہے اور سب سے زیادہ 7، 8، 9 تاریخ کا روزہ رکھنے کی بہت فضائل ہیں۔ اللہ پاک ان روزوں کی بہت ثواب عطا فرمائے گا۔
کیا روزے رکھنا ہے؟ دیکھیے ماہ ذی الحج کی پہلی سے 9ویں تک روزے کی بڑی فضیلت ہے، پہلے سے 9 دن تک رکھنا ہے روزے۔ سب سے زیادہ 8-9 تاریخ کو روزے رکھیں، سب سے زیادہ 7-8-9 3 روزے رکھنے کی بہت فضائل ہیں۔ اللہ پاک ان روزوں کی بہت ثواب عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سب عبادت روزے رکھنے کی توفیق دے، پورے نمازیں پڑھنے کی توفیق دے۔ عمر میں ایک مرتبہ بھی پورے سال کی عبادت کر لینا، پورے محرم میں، سفر میں، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، جب شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، پورے 12 مہینوں میں جتنی بھی عبادتیں لکھے ہوئے ہیں پوری عبادتیں کر لینا۔ سال میں ایک عمر میں ایک بار تو بھی پورے نمازیں پڑھ لینا جتنے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنا ثواب دے رہا نا بھائی، یہ پڑھو یہ ملتا ہے، یہ پڑھو یہ ملتا ہے، یہ پڑھی نماز پڑھو اتنا ثواب ملتا ہے، یہ نماز پڑھو اتنا ثواب ملتا ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے تو کیوں نہیں پڑھنا اپن؟ الحمدللہ۔ یہ اپنے نیکیاں بڑھا لینا ہے، اپنے پوائنٹس بڑھا لینا ہے، اپنے کو اچھے مارکس بڑھانا ہے تو برابر پڑھنا الحمدللہ، تو اپنے کو نام اعمال میں اچھے سے اچھا نیکیاں ملتے۔ اپنے نام اعمال میں اپنا توشہ اپن تیار کر لیتے ہیں سکتے، کوئی ہی اپنے ساتھ نہیں آتا، اپنے خبر میں اپنے کو اکیلے ڈال دے کے آ جاتے، خبر میں پھینک دے کے آ جاتے، اپنے کو ڈال دے کے مٹی کے اندر، مٹی اوپر سے ڈالتے، کفن پہنا کے اپنے کو مٹی اوپر سے ڈال دے کے ڈھک کے سب نکل کے آ جاتے، اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے، کوئی نہیں رہتا اپنے ساتھ، اپنے اعمال ہی رہتے، اپنی عبادتی رہتی، اللہ رسول اپنے ساتھ رہتے، اللہ رسول اپنے ساتھ رہتے، اپنے دنیا میں بھی اللہ رسول کو یاد کرتے رہنا۔ اپنے نماز قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اپنے واسطے، نماز قرآن مجید لے کے آئے تو نماز پڑھتے رہنا، اس کے اندر نمازوں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا، تو اپنے ساتھ یہی آنے والا ہے۔ ساتھ مرنے کے بعد میں ایک نہ ایک دن تو ضرور مرنا ہے، تو اپنا توشہ اپن تیار کر لینا، جانے کے لیے ہمیشہ ریڈی رہنا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق دے، اللہ کا شکر ہے، سن کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، اللہ کا شکر ہے، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔